उनको जितने भी मॉडरेटर बैठे हैं डायरेक्ट ब्लॉक मारें भाई, किसी के साथ कोई रायत नहीं है। जी मुरब्बी साहब करें बात। और बहुत सारा यकीन है मुझे, कमेंट आपने बंद कर दिए हैं, लेकिन वो अहमदी भाई ही होंगे या अहमदी बहनें होंगे। मैं जानती हूँ उनको जी बिल्कुल। ये मुसलमानों में से ये क्या अब अजीब देखो बात मुरब्बी है। साहब, बात ये है कि एक मिनट मौका दें टिकटॉक बाजी, बाजी एक मिनट मौका दें। माजा तो गलती सॉरी चली थी मेरी। दूसरा ना, मुसलमान भाई से गुजारिश है कि इनकी ब्रॉड आज ये मुरब्बी साहब मौजूद हैं, इनको सवालात कर लेने दें थोड़ी देर के लिए, बाद में हम सब बात कर लेंगे जो भी बंदे करना कमेंट करने होंगे, ठीक है। अब्दुल्ला भाई ख्याल करें प्लीज। नहीं, बिला तकल्लुफ जी, बिला तकल्लुफ, बिल्कुल जिनका हक पहले बनता है उनका हक होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अब नीचे जो है मौलाना साहिब की जो आईडी है कि गैर अहमदी दुश्मनों में बैठ कर फलां, ये तो मतलब ये जो सारी बातें आपने कहा है ना कि आपने सुनी है मुरब्बी साहब, मैं आपको ये दावा कर सकती हूँ कि मुझे आज तक, लुबना अपनी गवाही खुद देगी, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि मुझे आज तक गैर जमात मुसलमान, जिनको हम सरकारी मुसलमान कहते हैं, आज तक किसी बंदे ने गाली नहीं दी, किसी ने आज तक मुझे गाली नहीं दी है। उसके बरक्स जिनको हम अहमदी कहते हैं, और आप लोग सब उनको समझा चुके हैं, उन्होंने हराम की डैश से लेकर मेरे बाप तक और सारी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है पीछे। बाजी फिर आप वही बात कर रही हैं, जब मैं आपको एक बात समझा रही हूँ आप उसको फॉलो नहीं कर रही, आप अपने मैं मसाइल कर रही हूँ, मैं तो रोज खत लिखती हूँ। मैं 2 मई से जब मुझे मैं जो खबर आई थी आपको मैं खत बात लिखती कह हूँ। रहा हूँ वो आप नहीं कर रही। 1 साल से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ना किसी अहमदी की ब्राड पे जाना है, औरतों ने ना मर्दों की ब्राड पे जाना है, ये हजरत साहब का फैसला है, आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन जो अहमदी बहनें नीचे आकर गंदे कमेंट करती हैं, बुजुर्ग खवातीन करती हैं, बुजुर्ग, मैं जानती हूँ उनको, मैं कहता हूँ कि उनके मेरी बारे बात में क्या पहली करना चाहिए? मेरी बात जो है पहले वो मेरी तो बांध ले, फिर जी उनका भी कोई इलाज कर लेते हैं। पहले मेरी आप मान लें। रबी साहब पे मैं घर में करूं क्या, मुझे ये बताएं आप। मुझे आप मेरा घर जो है में सोशल सिस्टम, आप सुने जो मेरी बेगम घर में काम करती हैं आप वही करें। वो कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ाती हैं, वो कोई ना कोई किताब यही पढ़ करती लेती थी हैं। मैं। सुने तो सही ना, अब कोई नहीं पढ़ रहा ना, मुझे सुने ना, कोई भी नहीं सुन पढ़ तो रहा मेरे से, सब भाग गई हैं। आप अस्तगफार करें, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ें, बस इसके अलावा कुछ ना करें और किसी ब्राड पे ना जाए। मैं अगर कुरान मेरी क्लासेस बात, क्यों नहीं ले सकती, पढ़ाऊंगी नहीं, मैं पढ़ भी नहीं सकती उनके साथ बैठकर, जिनके मैं साथ मैं सालों से थी। आप मुझे एक अपने मैसेज भी नहीं घर कर में सकती। जरूरत नहीं है आपको, आप खुद पढ़ें। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हकीकतुल वही पढ़ें, किताब ले लें, वो 700-750 सफ़े की है, उसको पढ़ें, इस्तिगफार करें, दुआ करें और सदका दें और हुजूर को खत लिखें और कुछ ना करें। और ये मैं उसके बहस भी बाद ना बच करें, जाऊंगी, है जी। फिर मैं बच जाऊंगी, फिर मुझे कोई भी जो है वो मेरे माँ बाप मैं को मुझे कोई कुछ ही नहीं कहेगा। मैं तो खुदा नहीं हूँ कि आप बचेंगी कि नहीं। अगर आप इन बातों पे फिर अमल करेंगी, फिर अगर जमात आप वाले मेरे से प्यार से बात करेंगे। आप फिर बहस कर रही हैं, फजूल मेरी बात समझ नहीं रही हैं। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सॉरी। अगर देखें मैं आपको इतने तकवा और नेकी और मोहब्बत और प्यार से एक बात समझा रहा हूँ, आप फॉलो ही नहीं कर रही, आप बहस कर रही हैं फजूल। मैं ये एक कह मैसेज रहा नीचे से हूँ पढ़ लेते हैं, आप जो नाराज ना हो। वो इंसान, लिख रहे हैं, यू कैन मैरी सीकर और वन ऑफ देम एंड स्टे हैप्पी फॉर एवर, वी विल मैं प्रे कहता फॉर यू हूँ जस्ट लाइक पास्ट मुर्तद। आप देखें, सफिया बहन, क्या हमें क्या पता कि ये अहमदी ये कौन है? तो इस पे हम नीचे फिलहाल ना कमेंट्स पे छोड़ दें। रब्बी साहब ने माशाल्लाह मुझको तो हम पर्सनल जानते हैं। जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ आप पल्ले बांध ही नहीं रही उसको। मैं जो समझा रहा हूँ, अगर मैंने 1 महीना पूरा कोशिश करके देख ली है। नहीं, 1 महीना नहीं करनी आपने, कोई 1 महीना शर्त नहीं है आपको। तो फिर ये अहमदी क्यों आए थे मेरा इखराज की खबर लेकर इधर आप टिकटॉक पे? क्यों? देखें, एक बुजुर्ग थे, सुने मेरा वाकया, आप फजूल बहस करती जा रही हैं, आपने बहस करती चली जाती, आपने बात फॉलो नहीं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक बुजुर्ग थे, मैं माफी मांगती हूँ। एक बुजुर्ग थे 40 साल तक वो दुआएं करते रहे। 40 साल को 365 से ज़रब दें, कितने दिन बनते हैं? जब भी दुआ करते थे जवाब आता था, तुम्हारी दुआएं रद्द की जाती हैं, तुम्हारी दुआएं रद्द की जाती हैं। लेकिन वो बहस नहीं करते थे, वो इस तरह की बातें नहीं करते थे जिस तरह की आप कर रही हैं। तो एक दिन खुदा की तरफ से आवाज़ आई
کہ اللہ کے بندے تیری 40 سالہ دعائیں منظور ہو گئیں. تو خدا تعالیٰ بھی کچھ دیکھتا ہے, کوئی پیشنس دیکھتا ہے, کوئی صبر دیکھتا ہے. مربی صاحب ایک بات کر لوں؟ نہیں, آپ کچھ نہ کریں پلیز, خدا کے لیے کچھ نہ کریں. آپ استغفار کریں, مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب لے لیں, جتنی دیر وہ پڑھیں گی یاد رکھیں, جتنی دیر جی وہ پڑھیں گی خدا کے فرشتوں کا آپ پہ نزول ہوگا. آپ قرآن پڑھیں, لیکن قرآن آپ بھی شریف. ایک وعدہ کریں کہ آپ کس وجہ سے کیا, یا ان کے اب ذہن میں ان کو صبر نہیں آ رہا تو آپ ان کی ہیلپ کریں گے, پوچھ دیں گے کہ کیا نہیں وجہ ہوئی, دیکھیں, میری تاکہ بات, وہ اپنی غلطی سدھار سکیں. اور میری صرف نہ ان کی غلطی ہے مروی صاحب, یہ بھی دیکھیں بہت, میرے خیال میں بہت ساری عورتیں براڈ پہ آتی ہیں تاکہ ان سب کا ہی اگر اخراج ہی مقصد ہوگا تو پھر تو یہ نظام کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہو جائے گی. تاکہ یہ ساری سچویشن جو ہے نا وہ کنٹرول کی جا سکے. اور آپ کم از کم آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ سارا کچھ دیکھیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں, میرے پاس کیا فون کر حیثیت ہے لینا, کہ میری فون بات کر تو لیں, سن صرف لیں. اتنا میٹھا بولتے ہیں آپ تو. میری بات سنیں باجی, آپ بات نہیں سنتی, اپنی بات بتائی جاتی ہیں. پتہ نہیں مربی آپ کو صاحب کیا ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو غلط بات کرنا کسی کو اجازت نہیں ہے, لیکن جس کے ساتھ غلط ہوا ہو. اب اتنے عرصے سے میرے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں, مقاطعہ ایسے تو نہیں کرتے نا کہ اگلے کو مار ہی دو. تو چلے آپ آپ آئیں بات تو کر لیں, بات تو جب سن آپ کی لیں. بات ختم ہو جائے پھر مجھے بتا دیجیے. میں نہیں کرتی, آپ کریں. دیکھیں, جو میں پھر آپ سے وہی بات کر رہا ہوں, خدا کے لیے آپ وہ کریں. نمبر 1, آپ کسی آج سے آپ یہ توبہ کر لیں کہ میں نے کسی براڈ پہ نہیں جانا. نمبر 1. نمبر 2, خدا کے حضور روئیں اور گڑائیں کہ اللہ میاں انجانے میں یا جانے میں اگر کوئی میرے سے سرزد ہو گئی ہے غلطی تو معاف کرنے والا ہے. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وآترفت بذنبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا پڑھیں, ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا حضرت آدم نے نہیں پڑھی تھی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی تھی, اور حضور بھی یہ دعا کرتے تھے. جب خدا کے دربار میں جاتے تھے تو یہی دعا کرتے تھے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں, کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی دنیا میں گناہ کیا ہوگا؟ کوئی نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود حضور کی میں دعائیں آپ کو بتا دوں تو آپ خدا کی حضور عاجزی اور انکساری سے کہتے ہیں کہ اللہ میاں میں ذلیل ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں مٹی میں ملا ہوا ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. میں دعا سنا ہوا آپ حیران ہو جائے کہ رسول اللہ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے. سبحان اللہ. لیکن جب خدا کے دربار میں حاضر ہوتے تھے, ایک عظیم ہستی کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو اپنا سب کچھ ختم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے حضور, پہلی بات نمبر نوٹ کر لیں, نمبر 1, خدا کے حضور روئیں, گڑ گڑائیں, تہجد پڑھیں کہ اللہ میاں میں گناہ گار ہوں, میں غلطی پر ہوں, میں غلطی خوردہ ہوں, تو مجھے گناہ بخش دے, اور یہ جو میں نے دعائیں پڑھی یہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, صدقہ دیں. نمبر 3, حضور کو خط لکھیں کہ حضور میں ساری باتوں کی اقرار کرتی ہوں جس کی وجہ سے بھی میرا اخراج ہوا ہے, میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں, معافی چاہتی ہوں, اور میں یہ آئندہ سے آپ مجھے کسی براڈ پہ نہیں دیکھیں گے, نہ کسی احمدی مرد کی براڈ پہ, نہ کسی غیر احمدی مرد کی براڈ پہ. واہ واہ اور واہ. میں اس وقت تک اگر آپ اجازت دیں تو میں لجنا کی براڈیں لگاؤں گی, اور اگر آپ یہ بھی اجازت نہیں دیتے تو میں یہ بھی چھوڑتی ہوں. آپ مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھیں, استغفار کریں, درود شریف پڑھیں,
اور پھر 2-4 مہینے کے بعد مجھے بتائیں کہ مربی صاحب میں نے یہ کام کیا ہے، اب مجھے کوئی اور کچھ بتائیں اور کیا کروں، پھر آپ کو کوئی اور حل بتاؤں گا۔ جی السلام علیکم ڈیکوڈر بھائی۔ بھائی ایک سوال رکھ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ جی تھوڑا سا سیشن یہ چل رہا تھا، سب بھائی بہن یہ سن رہے تھے کہ جو اچھا جماعت والے وہ سوال کرے، آپ جماعت میں آپ نہیں رہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی مربی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے پیار سے بہن ایک منٹ، صرف ایک منٹ ریکارڈر بھائی، کلٹ سسٹر چونکہ جماعت میں نہیں رہیں، مگر چونکہ مربی صاحب نے جو گفتگو کیا میں سمجھتا ہوں نہایت ہی سلیس، نہایت ہی جامع اور مانے، اور انہوں نے سٹیپس بتا دیے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ جماعت کی طرف یا اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر کلٹ بہن جماعت کی طرف واپس آنا چاہتی ہیں یا اس حوالے سے کوئی پوچھنا چاہتی ہیں تو ان کو حق دینا چاہیے، میری یہ رائے ہے۔ نہیں، مربی صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں، ماشاءاللہ میری جب بھی ان سے بات ہوئی ہے نا بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مربی صاحب سے مجھے کوئی ان کی جزا دینی چاہیے، نہ مجھے جماعت میں واپس آنا ہے۔ میرا سوال صرف اتنا تھا مربی صاحب سے کہ اتنی ماشاءاللہ پیاری گفتگو کی انہوں نے، لیکن جب توبہ کی باری آتی ہے، جب ہم استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ویسے ہی جیسے یہ بھی بیان کر رہے تھے، تو میرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا حضور کی ناراضگی، خلیفہ وقت کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ آپ نے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے حضور کے ساتھ ساتھ؟ بس میں یہ پوچھ رہی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید آپ نے حدیث نہیں پڑھی، وہ حدیث بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع امیری، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، فقد اطانی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی فمن اطانی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر اسی ضمن میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ ایک چین ہے زبردست زبردست۔ جو خدا حضور تعالیٰ، ایک منٹ، یہ حدیث کا نمبر صرف دے دیجئے گا میں تاکہ اس کو نکال لوں۔ ہاں چلے، وہ تو آپ گوگل میں ڈالیں نا، من اطاع امیری، اس الفاظ کو ڈالیں گوگل، ابھی آپ کو دے دے گا۔ دیکھیں مجھے چلیں، اتنی مجھے یہ ہزاروں تھا آپ کی حدیثیں موجودگی میں ہیں۔ مجھے ریفرنس مل جائے گا، وہ گوگل، چلے میں گوگل اوپن کر لیتا ہاں ہوں۔ گوگل اوپن کریں، آپ لکھیں، پلیز کیری آن۔ گوگل میں لکھیں من اطاع امیری فقد اطانی، ومن اطانی فقد اطاع اللہ، ومن عصا امیری فقد عصانی، ومن عصانی فقد عصا اللہ۔ یہ حدیث دیکھ لیں۔ تو اس حدیث کے مطابق آپ اگر خلیفۃ المسیح جو ہے، اور یقیناً ہمارے نزدیک خلیفۃ المسیح خدا کے قائم کرتا ہے، اور جب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی قائم کرتے ہیں تو ان کی ناراضگی گویا خدا کی ناراضگی بن جاتی ہے۔ اس لیے لیکن مربی صاحب اس میں یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، لیکن جب ہم خلفائے راشدین میں جاتے ہیں، جب ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاؤں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے یا آپ نے میری نافرمانی کی، نعوذ باللہ آپ نے اللہ کی